السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، آج وفاقی حکومت نے پی ٹی آئی کی حکومت نے سندھی صحافیوں پہ مہربانی کی، ان کو بلایا تھا۔ وزیر اطلاعات جو ہیں فواد چودھری صاحب، ان کے ساتھ ملاقات کے لیے مجھے بھی دعوت تھی اور دوپہر کا کھانا بھی دیا تھا سندھی صحافیوں کے آنر میں۔ ہمارے پارلیمانی سیکرٹری ہیں، سندھی ہیں، تھرپارکر سے تعلق ہے ان کا، میرا خیال ہے عمر کوٹ سے ہے نا؟ ہاں، عمر کوٹ سے تعلق ہے۔ لال چند مالی ہمارے جرنلسٹ صحافی بھائی رہے ہیں، کے ٹی این کاوش کے ساتھ ان کا تعلق ہے۔ وہ ایم این اے بنے ہیں اقلیتوں کے کوٹے پر، کیونکہ شاہ محمود قریشی نے وہاں سے الیکشن لڑا تھا عمر کوٹ سے، تو شاہ محمود قریشی کو انہوں نے ووٹ دیے تھے، تو پھر ان کو کوٹے میں شامل کر دیا گیا تھا۔ ان کی کوششوں سے فواد چودھری کے ساتھ ملاقات رکھی گئی سندھ کے ایشوز کے حوالے سے، اسپیشلی وفاقی حکومت کے معاملات، یہ کارکردگی پرفارمنس وغیرہ کیا کچھ ملاقات میں ہوا۔ میں تو پہنچا لیٹ، کیونکہ فواد چودھری اس وقت جا چکے تھے، میں پہنچا تو میٹنگ ختم ہو چکی تھی، کھانا چل رہا تھا تو میں پہنچا۔ لیکن دوستوں سے میں نے پوچھا کہ کیسی رہی میٹنگ، تو کوئی مجھے مطمئن نظر نہیں آیا، سارے کہتے رہے کہ مزہ نہیں آیا۔ گوہر گانگرو صاحب بھی اس میٹنگ میں تھے، ہمارے سینئر جرنلسٹ تھے سارے، اعجاز مہر، قربان بلوچ، رزاق کھٹری، ابراہیم کمبر، گوہر گانگرو، معشوق ڈیتھو، جمیل ببر اور بہت سارے لوگ تھے۔ لیکن گوہر گانگرو سے پوچھتے ہیں کہ بھئی کیوں ملاقات میں مزہ نہیں آیا، اور حکومت نے وفاقی وزیر جو ہیں اطلاعات کے، انہوں نے کیوں بلایا تھا؟ اگر مزہ نہیں آیا تو میٹنگ کا مقصد کیا تھا، کیا کرنا چاہ رہے تھے جو سندھی صحافیوں کو دعوت دی گئی تھی؟ گوہر صاحب، ویلکم ٹو شو۔ تھینک یو شاکر۔ گوہر صاحب، کیوں سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں، جس سے بھی میں نے پوچھا کہ بھئی مزہ نہیں آیا؟ فواد چودھری کی شکایات ہی سننے کو ملی ہیں کہ بھئی کوئی سوال نہیں سن رہے تھے، سوال کاٹتے رہے، مطلب سوال کا جواب نہیں دے رہے تھے، مطلب ایک آدھے گھنٹے کی میٹنگ جبراً لگ رہا تھا کہ فواد چودھری بیٹھے ہیں سندھی صحافیوں کے ساتھ۔ یہ معاملہ کیا تھا اور مقصد کیا تھا بلانے کا؟ شاکر صاحب، پارلیمانی سیکرٹری ہے جو ہیومن رائٹس کے، لال مالی صاحب نے رابطہ کیا ہم سے، اور مجھے بھی انہوں نے ہی فون کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ انفارمیشن منسٹر فواد چودھری کے ساتھ ہم چاہ رہے ہیں کوئی انٹریکشن ہو سندھی میڈیا کا، کیونکہ گیپ ہوا ہے، اور ان 2.5 سالوں میں سندھی میڈیا سے نئی عمران خان، نئی انفارمیشن منسٹر 2-3 جو رہے ہیں، کسی نے بھی عمران خان نے وزیر اعظم بننے سے پہلے 2018 کے الیکشن سے پہلے ہمیں سندھی صحافیوں کو بلایا تھا، کیونکہ ویورز ایک بات وہ تو جب سندھ جاتے تھے تو وہ تو کے ٹی این یا سندھ ٹی وی سے رابطہ کر کے تھے۔ سندھی صحافت کے حوالے سے میں ویورز کو بتاؤں کہ اردو میڈیا کے بعد پاکستان میں اگر اسٹرانگ کوئی میڈیا ہے تو وہ سندھی میڈیا ہے۔ سندھی کے 8 ٹی وی چینل ہیں اور 25 سے 30 ڈیلی اخبارات ہیں، بڑے بڑے اخبارات ہیں، کاوش ہے، بہت سارے اخبارات ہیں۔ تو سندھی میڈیا میٹر کر رہا ہوتا ہے پاکستان میں۔ اس طرح پنجابی میڈیا، پنجابی اخبارات یا ٹی وی چینلز اتنے نہیں ہیں، پشتو کے اتنے نہیں ہیں، لیکن اتنے سندھی میڈیا جتنے برابر نہیں ہے، یا بلوچی ہیں، وہ بھی ایک ہی ٹی وی چینل ہے بلوچی کا۔ تو سندھی میڈیا میٹر کر رہا ہوتا ہے۔ عمران خان نے بھی ہمارے ساتھ ملاقات کی تھی وزیر اعظم بننے سے پہلے، لیکن فواد چودھری نے شاید پتہ نہیں کیوں بلایا تھا۔ اچھا، جب ملاقات ہوئی تو ہم نے سمجھا کہ یہ 2.5 سال کے بعد شاید پی ٹی آئی گورنمنٹ اب پھنس بھی گئی ہے، ریئلائز بھی کیا ہے۔ خان صاحب نے کہا تھا کہ بھئی 2.5 سال تو ہمیں سمجھ میں لگا، اب ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہے تو ہم ڈیلیور بھی کریں گے، چیزوں کو بہتر کریں گے، سسٹم کو ٹھیک کریں گے۔ ہم نے سمجھا کہ اب ان کو ہوش آ گیا ہے کہ سندھی میڈیا میٹر کرتی ہے پاکستان میں، ایک بڑی میڈیا ہے، شاید وہ بلائیں گے، ہم سے مشورہ کریں گے، ہم سندھ کی پولیٹکس پہ بات کریں گے، ہمارا ان پٹ لیں گے، اپنی بات بتائیں گے۔ شاید وہ خود سندھ کے عوام کے لیے بتانا چاہتے ہیں، اسی وجہ سے ہم میڈیا کے تھرو ہی وہ اپنی بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ لیکن جب ملاقات ہوئی تو بڑی مایوس ہوئی، ایسے لگا کہ کوئی جبراً یا مجبوراً آئے ہیں۔ تو ایک تو قربان بلوچ صاحب کو پہلے کہا گیا، تو پھر قربان بلوچ نے تھوڑی بات ہی کی تو وہ کاٹ کے پھر وہ خود سنا ہو گئے۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ فرداً سب کو سنتے، اس کے بعد وہ رسپانڈ کرتے، لیکن قربان بلوچ صاحب کو صرف پہلے سنا، اس کی بھی ادھوری بات ہی تھی۔ اس کے بعد وہ خود خطاب ان کا شروع ہو گیا۔ خطاب انہوں نے شروعات ہی ایسے کی کہ جو سندھ کو ریزرویشن ہوتی ہیں کہ این ایف سی میں ان کو اپنا حصہ
حصہ دیا جائے، ان کے جو سندھ میں حقوق کی بات ہوتی ہے میں نے سمجھا کہ اس پہ بات کریں گے، لیکن انہوں نے کاؤنٹر شروع کر دیا. انہوں نے کہا کہ بھائی دیکھو سندھ کو تو ہم نے 18ویں ترمیم کے بعد سارے پیسے دیتے ہیں، تو اب وہ جانے اور سندھ گورنمنٹ جانے. وہ ایسے لگتا تھا کہ سندھ وفاق میں ہے ہی نہیں، اور اخبارات کی نظر انداز کرنے حساب کتاب کرنے کے لیے بلایا ہے. ایگزیکٹلی، تو وہ ڈس آن کرنے کے لیے آیا تھا. ہم نے سمجھا کہ آن کریں گے، کافی عرصے کے بعد ان کے ہوش کے ناخن لیے ہیں انہوں نے. تو وہ پھر اچھا اخبارات کے اشتہارات ان کی باتیں، انہوں نے کہا 18ویں ترمیم نے ہم نے پیسے دے دیے، وہ سندھ گورنمنٹ دے دے نا، ہم کیوں اٹھائیں ان کی. بھائی ایک صوبہ ہے، وفاق ہے، آپ اس طرح کیوں بات کریں کہ ہم تو وفاق تو کوئی ذمہ داری نہیں لیتا. وہ پھر اب جب پنجاب کی بات ہوتی ہے تو آپ ذمہ داری لیتے ہیں، کے پی کی بات آتی تو ذمہ داری لیتے ہیں، بلوچستان میں آپ کی الائز کی گورنمنٹ ہے تو ہم ذمہ داری. ذمہ داری صرف سندھ کی نہیں لے رہے ہیں. پھر کاؤنٹر کیا انہوں نے، پیپلز پارٹی گورنمنٹ کو اتنا پیسہ جاتا ہے، وہ چند خاندان ہیں، وہ لوٹ مار کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں. لیکن جو ہم نے سندھی میڈیا کے جو وفاق میں اسلام آباد بیٹھ کے مسائل ہے، جو قربان بلوچ صاحب نے ان کو بتایا، وہ اس پہ آئے ہی نہیں، بلکہ بجائے وہ اپنا قصور، قربان بلوچ صاحب نے یہ بات رکھی کہ جب بھی پرائم منسٹر صاحب سینئر صحافیوں کو بلاتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ بھئی مجھے 20-25 سال ہو گئے، اعجاز مہر صاحب بیٹھے ہوئے تھے، ان کو 20-25 سال بیٹھے ہیں، یہاں پہ جو بیٹھے ہوئے ہیں 15-18 سالوں سے وہ کام کر رہے ہیں. تو یہ صرف سندھی میڈیا ہی ان کو، آپ کو سینئر کیوں نظر نہیں آتی سینئر صحافیوں میں؟ اینکرز کو بلاتے ہیں تو کوئی اس میں سندھی اینکر نہیں ہوتا. تو اس پہ انہوں نے کوئی رسپانڈ نہیں دیا. پھر آ کے ویسے ہی کاؤنٹر کیا. دیکھیں یہ تو بات ہوتی ہے، اپنے صحافت پہ بات ہوتی ہے، خبر کیسے ڈھونڈتا ہے، کس طرح اپنی پرسنالٹی بناتا ہے، کیا کرتا ہے. تو انہوں نے کاؤنٹر کرنا شروع کر دیا ہماری بات سننے کے بجائے. تو ہم سارے یہ سوچ رہے تھے کہ بھئی ٹھیک ہے، آپ کو اگر سندھی صحافیوں کی ضرورت نہیں تو ہمیں بلایا کیوں؟ آپ کی بھی ضرورت ہمیں نہیں ہے، بلاتے ہی نہیں ہم تو. آپ لوگ بھی انکمفرٹیبل، وہ بھی انکمفرٹیبل، تو پھر ملاقات کیسی رہی ہوگی؟ مجھے اندازہ ہو رہا ہے کم سے کم ہمیں وہ سنتے، بلایا تھا، ہم بھی ٹائم نکال کے گئے تھے، ہم بھی مصروف ہوتے ہیں جس طرح وہ مصروف ہوتے ہیں. اگر یہ رویہ ہم ان کی دعوت پہ گئے تھے، کیوں؟ وہی بات ہے نا، ہم ان کی دعوت پہ گئے، بلایا گیا تو بات سنتے اور ڈھنگ سے اور فضیلت سے رسپانڈ کرتے، لیکن وہ کاؤنٹر کرتے رہے. ایشو کیا ڈسکس کیے اور پولیٹیکل؟ دیکھیں موسٹلی تو قربان بلوچ کے چند کلمات کے بعد انہوں نے ایک بھاشن دینا شروع کر دیا. اس بھاشن میں یہی تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی وفاق سے جو پیسے جاتے ہیں وہ کھا رہی ہے، چند خاندانوں کو کے پاس پیسے جا رہے ہیں، عوام کے پاس پیسے نہیں جا رہا ہے، اور خود جو صوبائی این ایف سی ہے وہ نہیں دیتے، لوکل گورنمنٹ کو وہ پیسے نہیں دیتے. تو وہ ساری تقریر ان کی اس کاؤنٹر میں تھی. جب سوالات کا سیشن شروع ہوا تو سوال کاٹے گئے. میں نے ایک بات کرنا شروع ہی کی تو میرا سوال کاٹ کے دوسری کو اعجاز صاحب نے بات کی، اعجاز صاحب کو، اعجاز مہر ایک سینئر بہت صحافی ہے، ان کو کاٹا گیا. ابراہیم کمبر بہت ہی اچھی بات کر رہا تھا. ابراہیم کمبر نے سوال کیا کہ بھائی آپ ریجنل کہہ رہے ہو، آپ ایک سندھی زبان ہے، سندھی ایک ہم قوم ہے، تو آپ ایک ہم نیشن ہے، پاکستان بننے سے پہلے نیشن تھے، آپ ریجنل کیا بات کر رہے ہو؟ آپ ساری صرف سندھی ریجنل ہیں کیا؟ صرف سندھیوں کو ریجنل؟ تو اس پہ اس کو کاٹ دیا سارا. لیکن یہ کہ دیکھیں ہمیں کرنا تو یہی تھا، بائیکاٹ کرنا چاہیے تھا، ہمیں بھی تھوڑا ریئیکٹ کرنا چاہیے تھا، لیکن لال مالی صاحب نے انیشیٹ کیا تھا، وہ بہت اچھے آدمی ہیں. تو ظاہر ہے انہوں نے بھی ضرورت محسوس کی کہ پی ٹی آئی گورنمنٹ میں یہ گورنمنٹ لیک کر رہی ہے. لیکن لال مالی نے تو محسوس کیا سندھی ایم این اے کے طور پر. فواد چودھری تو شاید رویے سے تو ایسا لگ رہا ہے کہ ان کو تو رسی جل گئی، بل ابھی تک نہیں گیا. بالکل ایسے ہی ہے، حکومت جانے کی باتیں ہو رہی ہیں، ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی سدھرے ہوں گے، کوئی ان میں کوئی تبدیلی آئی ہوگی. دیکھیں ایک بات یہ ہے، ایک تو پی ٹی آئی گورنمنٹ ڈیلیور نہیں کر پا رہی، سوالیات نشان ہیں، عوام سوال کر رہے ہیں. یہ فرسٹریشن ہے میرا خیال ہے، وہ نکال رہے ہیں. دیکھیں اس پہ تو وہ کم سے کم میڈیا سے بیٹھیں تو اپنی جو جینین چیزیں وہ بتانے کی کوشش کریں. دیکھیں آگ بگولا ہونے سے، ریئیکٹ کرنے سے آپ خود نقصان کر رہے ہیں. دیکھیں انفارمیشن منسٹر کیا ہوتا ہے، کنونس کرتا ہے، باتیں بتاتا ہے، جو فیکٹ لوگوں کو پتہ نہیں ہے وہ بتاتے ہیں. آپ غلط ہو، اس سے تو نہ گورنمنٹ ٹھیک ہو سکتی ہے، نہ ملک ٹھیک ہو سکتا ہے، نہ ہی ان کی جو ریپوٹیشن ہے وہ ٹھیک ہو سکتی ہے. تو اعجاز مہر صاحب نے اچھی بات کی. اعجاز مہر صاحب نے اس کو کہا کہ آپ نے بات کی شروعات ہی پیپلز پارٹی کو اس سے کاؤنٹر کیا ہے
کہ جیسے لگتا ہے کہ خود آپ ادھر تو گیم شاید اوور ہونے والی ہے، آپ بھی پیپلز پارٹی میں ہی آ جاؤ گے. اعجاز عمر صاحب نے اسی کی. تو ویسے پیپلز پارٹی میں پہلے بھی رہا ہے. ہاں تو ظاہر ہے جب نیکسٹ الیکشن میں جب وہ بات نہیں ہوگی، اور لگتا ہے کہ وہ بات نہ ہوگی، مجھ سے محبوب پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ والی بات ہوگی. اب اس حالات میں جب ظاہر پی ٹی آئی 23 میں جب الیکشن میں جائے گی تو پھر کیا ہوگا، لوگ ایسے ہی پھر ادھر ادھر چلے جائیں گے جو جہاں پہ کمفرٹیبل. پرفارمنس کے حوالے سے کچھ نہیں، کوئی بات نہیں کی، کوئی سوالات نہیں ہوئے کہ سوالات پرفارم کیوں نہیں کر پا رہے، پنجاب کیوں نہیں پرفارم کر پا رہا، وسیم اکرم پلس کیوں نہیں بن پائے، عثمان بزدار حکومت جا رہی ہے نہیں جا رہی، کیا کہا؟ سوال سب ہوئے، اس پہ بھی سوال ہوئے تھے. تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں 4 سالوں سے لوگ باتیں کر رہے ہیں، گورنمنٹ کہیں نہیں جا رہی، گورنمنٹ ادھر ہی ہے، کوئی خطرات نہیں، ایسی کوئی نہیں، بس لوگ باتیں کرتے ہیں. یہ تو میر ظفر اللہ جمالی نے بھی کہا تھا میری کرسی مضبوط ہے، اسی دن ہی استعفیٰ دیا تھا شام کو. وہ سبھی کہتے ہیں، ہاں وہ سبھی کہتے ہیں، لیکن فواد صاحب نے ویسے، لیکن مجھے نہیں، دیکھیں فواد چودھری کی باڈی سے لینگویج، فیس ریڈنگ، کیا مطلب وہ انکمفرٹیبل کیوں تھے؟ حکومت جانے کی ٹینشن تھی، پریشانیاں تھی حکومت کی، یا سندھی صحافیوں کے حوالے سے یا سندھ کے حوالے سے اختلافات، یا کوئی ایسی چیز تھی، کیا تھا فرسٹریشن کس چیز کی تھی؟ دیکھیں مجھے جو محسوس ہوتا ہے، فواد چودھری صاحب یہ محسوس کر رہے تھے کہ جو ہمارے پاس سوالات تھے ان کے پاس وہ جواب نہیں تھے. اور دوسری بات یہ ہے کہ کوئی انفارمیشن منسٹر یا کوئی بھی گورنمنٹ کا بندہ وہ سنتا ہے، اس میں سے فواد چودھری صاحب، میں نے سمجھا کہ کافی ٹائم ہو گیا ہے پیپلز پارٹی کاف لیگ سے چل کے ابھی پی ٹی آئی، کافی ٹائم ہو گیا ہے مشرف سے چل کے. ہاں فواد چودھری ابھی پولیٹیکل ہو گیا ہوگا، پڑھا لکھا بندہ ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وکیل اس طرح آدمی کا ہے، بیہیو کیوں کیا. قانون پڑھتا ہے، عدالت میں جاتا ہے، ابھی تو ہلکے سے الیکشن بھی لڑی ہے، تو وہ چیز کم سے کم یہ پی ٹی آئی کا فیس ہے، یہ فیس ہے پی ٹی آئی کا. دیکھیں اگر پولیٹیشین اگر سنے بھی نہ، خندہ پیشانی سے سنے بھی نہ، تو وہ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ اب یہ پی ٹی آئی کا مطلب کیا حال ہوگا، ان کا مائنڈ سیٹ کیوں نہیں چینج ہو رہا ہے، اب یہ کس نہج پہ اور کس نو پہ کھڑے ہیں کہ اب وہ سننا بھی پسند نہیں کرتے. زرداری صاحب جو سخت سے سخت ہم سوال کرتے ہیں، لیکن وہ ان کی پولیٹکس کیسی بھی ہے، ہم اختلاف رکھتے ہیں، دوسرے لوگ زرداری صاحب کے اختلافات رکھتے ہیں، وہ اپنی جگہ پہ، میں زرداری صاحب کو ڈیفینڈ نہیں کرا، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کتنا بھی آپ سخت سوال کریں لیکن وہ ہنس کے جواب دیتا ہے جتنا بھی آپ سخت سوال کر لیں. اب یہ تو کوئی ہم نارمل سوال پہ اتنے آگ بگولا ہو جاتے ہیں، سنتے نہیں ہیں، تو یہ مطلب یہ اپنی دشمنی ہو سکتا ہے نیند پوری نہ کی ہو. وہ نہیں، وہ سویرے شروع کر دیتا ہے، سویرے نیند شروع کر دیتا ہے. نہیں ٹاک شو میں جب بیٹھتا ہے تب تک وہ مطلب نظام ٹھیک ہوتا ہے اور نیند اس کی پوری، ہاضمہ ٹھیک کرتا ہے، معدے کا مسئلہ ہے، ہاضمہ بھی ٹھیک ہوتا ہے اور اس کی نیند بھی پوری ہو جاتی ہے. اچھا. چلیں، بہت شکریہ گوہر صاحب. ویورز، گوہر گانگرو نے فواد چودھری کے ساتھ آج کی ملاقات کا احوال دیا ہے. میں یہ سوچ رہا تھا کہ پی ٹی آئی حکومت، فواد چودھری، اب اگر صحافیوں کے ساتھ ان کا رویہ اس طرح کا ہے، بیہیو اس طرح کا ہے کہ اتنا متکبرانہ انداز اور کوئی بات نہیں سننے کے لیے تیار، تو عام آدمی کے ساتھ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے لوگوں کا، وزراء کا، حکمرانوں کا کیا رویہ ہوگا، کیا ان کے ساتھ بیہیو کر رہے ہوں گے. امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.